بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں ایڈوکیٹ میاں صدیق عباس دیوکر اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ڈیلی لا پوائنٹ۔ آج ہم بات کریں گے کہ سرکاری وکیل کی اہمیت، اس کے فرائض اور کی ڈیوٹیز کیا ہیں، اور فوجداری مقدمات میں سرکاری وکیل کی حیثیت کیا ہے، ٹھیک ہے۔ اور کچھ سرکاری وکیل کے حوالے سے کچھ عرف عام میں غلط افواہیں یا غلط فہمیاں جو ہے نا وہ چلتی رہتی ہیں، تو ان کا لاسٹ میں جواب بھی میں دوں گا، ٹھیک ہے۔ تو بیسیکلی فوجداری مقدمات میں ہم سرکاری وکیل جو بھرتی ہوتے ہیں عموماً یہ LLB بیس پر وکیل ہی جو ہیں یہ بھرتی ہوتے ہیں۔ تو فرسٹ آف آل یہ بھرتی ہوتے ہیں ADPP، ہم ان کو پروسیکیوٹر کہتے ہیں، اسسٹنٹ ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر۔ ان سے آگے پھر ہوتا ہے ڈپٹی ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر، اس کے بعد پھر ڈسٹرکٹ پبلک پروسیکیوٹر، آگے APG اور اس طرح کر کے وہ ہائی کورٹ میں، ٹھیک ہے، وہ معاملات کرتے ہیں۔ اور نیچے جو سیشن کورٹ ہے اس میں ADPP، DPP، ٹھیک ہے، اور DDPP یہ ہوتے ہیں، اور عرف عام میں ہم ان کو سبھی کو پروسیکیوٹر کہتے ہیں، اور ان کے جو شعبے کو ہم پروسیکیوشن کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو فوجداری میں ان کا کام کیا ہے؟ ان کا کام یہ ہے کہ جب FIR ہو جاتی ہے، FIR میں اگر جرم ایجاد کروانا ہے تو اس کی آپ درخواست دیتے ہیں DPO صاحب کے پاس، تو وہ جرم ایجاد نہیں کرتے، ٹھیک ہے۔ تو جو پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ ہے، ٹھیک ہے، جو ADPP ہے، یہ سرکاری وکیل ہے، اس کو آپ درخواست دے سکتے ہیں کہ یہ FIR ہوئی، اب اس میں اس کی تحریر کے مطابق یہ جرم بنتا تھا تو پولیس نے یہ جرم نہیں لگایا، آپ اس پر اپنی اوپینین دے کے تو بھیجیں تو پولیس والے یہ لگائیں، تو وہ اپنی اوپینین اس اپلیکیشن پر لکھ کر بھجوا سکتا ہے، اور جو پولیس ہے اس کی اوپینین کو فالو کرنے کی پابند ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جب انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہو جاتی ہے تو ڈیورنگ دا انویسٹیگیشن بھی وہ کسی بھی مرحلے پر پولیس کو لیگل اوپینین دے سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انویسٹیگیشن کمپلیٹ ہونے کے بعد جب جو چالان ہے جسے ہم رپورٹ 173، ٹھیک ہے، سیکشن 173 کی جو رپورٹ ہوتی ہے اس کو ہم وہ جب عدالت میں سبمٹ ہونے لگتی ہے، ٹھیک ہے، چالان داخل ہونے لگتا ہے، تو جو چالان ہے وہ سب سے پہلے پروسیکیوشن ڈپارٹمنٹ میں جاتا ہے، اس کو ADPP، DPP یا DDPP سرکاری وکیل جو ہے وہ پروسیکیوٹر صاحب جو ہیں اس کو چیک کرتے ہیں، اس میں جو انویسٹیگیشن کے کچھ فلاز رہتے ہیں، کوئی ڈاکومنٹیشن وغیرہ رہتی ہے، تو اس پر وہ اپنے کمنٹس دیتے ہیں، اور کمنٹس کے مطابق اس کو پورا کروا کے، اس کے لوازمات پورے کروا کے آگے فارورڈ کر دیتے ہیں، تو وہ پھر عدالت میں لگتا ہے۔ کوئی ریمانڈ وغیرہ ہے تو وہ ریمانڈ سب سے پہلے پروسیکیوٹر کے پاس آتا ہے، وہ فارورڈ کرتا ہے، تو پھر آگے وہ مجسٹریٹ کے ساتھ پاس پیش ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد جو پروسیکیوٹر ہے وہ جب عدالت میں کیس چلا جاتا ہے تو عدالت میں پروسیکیوٹر نے اسٹیٹ کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، سرکار کی نمائندگی کرنی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اس نے سرکار کے بہاف پہ کیس فائٹ کرنا ہوتا ہے، نہ اس نے مستغیث کی بات کرنی ہے، نہ انہیں ملزم کی بات کرنی ہے۔ ہاں، چونکہ اس وقت اسٹیٹ اور مستغیث کا تقریباً جو مفاد ہے وہ ایک ہوتا ہے، تو وہ مستغیث کی سائڈ پر ہوتا ہے، لیکن جو حقائق ہیں وہی حقائق ہی پر وہ بات کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو پروسیکیوشن کی نمائندگی کرتا ہے، مستغیث کی بھی وہ نمائندگی کرتا ہے، ٹھیک ہے، اور مستغیث اپنا علیحدہ وکیل بھی ساتھ میں کھڑا کر سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو وہ کیس کی جتنی بھی پروسیڈنگ ہوتی ہے پروسیکیوشن سائڈ سے، مستغیث کی سائڈ سے، ٹھیک ہے، اسٹیٹ کیس میں، چلان کیس میں، تو وہ جو ADPP صاحب یا پروسیکیوٹر صاحب ہیں ان کی زیر نگرانی ہوتی ہے، کوئی بھی اپلیکیشن جانی تو ان کے ذریعے جانی ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح ہی ضمانت میں پروسیکیوشن سائڈ سے جو پروسیکیوٹر ہیں وہ پیش ہوتے ہیں، اور وہ اس میں آرگومنٹس کرتے ہیں پروسیکیوشن کی سائڈ سے، ٹھیک ہے۔ اور جن کیسز میں جو مدعی ہوتا ہے وہ ویسے سرکار ہوتی ہے، حکومت ہوتی ہے، تو ان میں بھی وہ حکومت کی نمائندگی کرتے ہیں، جو کہ ہم ان کو سرکاری وکیل کہتے ہیں، تو وہ ان کے بیان پر بات کرتے ہیں۔ اب آتے ہیں ہم کہ ان کے حوالے سے کچھ غلط فہمیاں۔ اچھا جی، ہم غلط فہمیاں کیا ہیں کہ سرکاری وکیل کو فیس کسی بھی قسم کی ادا نہیں کرنی پڑتی، ٹھیک ہے، اس کی اپنی تنخواہ ہوتی ہے جو اس کو حکومت دیتی ہے، تو اس کے حوالے سے وہ مقدمے پر اثر انداز نہیں ہوتا، اس کی مرضی کے مطابق کیس کا فیصلہ نہیں ہوتا، یہ مثل کی بات ہوتی ہے، ایویڈنس کی بات ہوتی ہے، اور جج کی بات ہوتی ہے، اس نے صرف اس کا کام جسٹ عدالت کو اسسٹ کرنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو انشاءاللہ کسی دیگر ویڈیو میں آپ کے ساتھ ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔